جنتی جو عورت ہوتی ہے 6 نشانیوں میں سے تیسری نشانی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. ہاں، عزت کی حفاظت ایک عورت کے لیے ضروری ہے، ایک عورت کے لیے واجب ہے، اور اتنا ضروری ہے عزت کی حفاظت کہ اسی لیے عورت کو کہا گیا جمعہ کی نماز جس طرح مرد پر فرض ہے ایسے عورت پر فرض نہیں. ہاں، تاکہ اس کی عزت کی حفاظت ہو. عزت کی حفاظت زیادہ ضروری، ہر چیز سے ضروری ہے عزت کی حفاظت، ہر چیز سے ضروری ہے عزت کی حفاظت ایک خاتون کے لیے. بات اچھی طریقے سے جان لیجیے، باقی باتیں بعد میں، پہلے عزت و آبرو کی حفاظت. اور اسی لیے عورت کی عزت، اس کی آبرو اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے. وہ کیا ہے؟ شہید ہے. ہاں، وہ شہید ہے آدمی کہ جو عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ختم کر دیا جائے، لڑتے لڑتے قتل کر دیا جائے تو وہ آدمی شہید ہے نا. اب حالیہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، کرناٹک کے اندر، اڑپی کے اندر، دیکھیے آپ لوگ اچھی طریقے سے واقف ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. پچھلے خطبے جمعہ میں بھی میں نے مختصراً ذکر کیا تھا، اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کس طریقے سے حجاب پر پابندی کو لے کر کے مسئلے کھڑے کیے جا رہے ہیں. یہ اصل میں یہی چیز ہے نا، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ بے پردہ ہو جائیں. عزت و آبرو جو ایک عورت کی حقیقی متاع ہے، حقیقی مال و دولت ہے، وہ چھن جائے. لڑکیوں کے مرتد ہونے کی اتنے واقعات تو آ ہی رہے ہیں، اور زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے اگر یہ مسائل کھڑے ہو جائیں تو. ان کا جو پرماننٹ جو حل ہے نا وہ یہی ہے جو میں نے پچھلے خطبے جو میں ذکر کیا تھا کہ مسلم قوم کو چاہیے کہ اپنے اسکول ہوں، اپنے کالجز ہوں، کوئی سوال نہ اٹھا سکے. ہاں، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. آپ لوگ کھل کر کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو اگر ایسا کرنا ہے تو اپنا بنا لو نا. اب ہماری قوم کے پاس انعام دینے کے پیسے ہیں، لیکن یہ پڑھ کر کہنے کے پیسے نہیں ہیں کہ چلیے ہم مل کر کے کچھ کریں گے. اس پر انعام دینے کے پیسے ہیں، ہے نا، کہ انہوں صاحب اتنا انعام دیے، انہوں صاحب اتنا انعام دیے، اس کے پیسے ہیں. لیکن چل کر قوم کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے کے پیسے ہیں، لیکن کوئی حساب نہیں آتا. یہ تمام مسائل آج شروع ہو رہے ہیں، لیکن یہ یہیں پر ختم نہیں ہوں گے، آئیں گے آگے. یہ مسلم قوم پتہ نہیں کب جاگے گی، کب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. دوسری اقوام کو آپ دیکھیے کہ وہ لوگوں نے پہلے سے ہی اپنے کالجز، ہے نا، اپنے اسکول بڑا چڑھا کر بنائے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ پیچھے کے پیچھے ہی ہیں. دوسری چیزوں میں پیسے لگاتے ہیں مگر ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہی نہیں. ان تمام باتوں پر میں نے پچھلے خطبے جمعہ میں گفتگو کی تھی. آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پردہ کتنا اہم ہے. جو حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے نا، پردہ کتنا اہم ہے اسلام کی نظروں میں، تو جان لیجئے پردہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا، عفت، عزت، آبرو کی حفاظت ایک عورت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے. سب سے پہلی چیز، ہر چیز سے پہلے یہی چیز سب سے پہلی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو پردے کی آیت ہے سورۃ الاحزاب میں، دیکھیے کیا انداز اختیار کیا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، اپنے نبی کو مخاطب کیا اللہ نے، اے نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی خواتین سے کہہ دیجئے، گھر کی عورتوں سے کہہ دیجئے، اور بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، قوم کی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وہ نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں، ضرورت پڑ جائے، یا ویسے ہی پردے کا اتنا اہتمام کریں کہ اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں، پردہ اختیار کریں. ہاں، آپ کے گھر والے بھی، مومنوں کے گھر والے بھی، مسلم بچیاں بھی سب پردے میں رہیں، سب پردے میں رہیں، اپنے پردے لٹکا لیا کریں. اب سوچئے، تصور کیجئے، آپ تصور کیجئے، میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی تو کون کس سے پردہ کیا ہوگا، شروعات کیا ہوگا. اب دیکھیے ازواج مطہرات کس سے پردہ کر رہی ہیں، پہلے نہیں کرتی تھی، مگر اب جب پردے کی آیت نازل ہو گئی تو کر رہی ہیں. کس سے پردہ کر رہی ہیں؟
چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے نا، باقی تو نہیں ہے نا. امہات المومنین پردہ کر رہی ہیں کس سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مومنہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں کس سے؟ ایسی بڑی بڑی شخصیات سے، ابو بکر سے، عمر سے، علی سے، عثمان سے، طلحہ سے، زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پردہ کر رہی ہیں. اور اس سے اوپر اٹھ کر بات کروں، خواتین کس سے پردہ کر رہی ہیں کہ جس کی عزت اور جس کی شرم و حیا اور جس کی پاک دامنی کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگا سکتا، جس کی پاک دامنی جگہ جگہ قرآن میں ذکر کی گئی، جس کے اخلاق کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، جو دنیا میں سب سے گریٹ، اس سے زیادہ گریٹ، اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پاک دامن، اس سے زیادہ اخلاق والا، اس سے زیادہ بہترین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ عورتیں پردہ کر رہی ہیں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ پردے کی اہمیت ہے نا، یہ پردے کی اہمیت ہے. کس سے پردہ کر رہی ہیں عورتیں؟ یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد کس سے پردہ کر رہی ہیں سوچئے، ہے نا. آج ہمارے گھروں کے اندر کیسا ہے، یہ پھپھو کے بیٹے تو اوڑھنی نہیں ڈالی ہوئی ہیں سینے پہ، کوئی پردہ نہیں. یہ پھپھو کے بیٹے ہیں نا، یہ آنٹی کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں گھر کے اندر. کوئی سب ہنسی مذاق چل رہا ہے نا، یہ ہنسی مذاق چل رہا ہے، اور وہاں اتنے عظیم لوگوں سے پردہ کر رہی ہیں خواتین، ہے نا. پردے کا عنوان نہیں ہے ورنہ میں ذکر کرتا. آپ دیکھیے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. یہ جو ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی ہے نا، رشتوں کو لے کر کے ایک بات جان لیجئے، ایک بات اچھی طرح جان لیجئے. سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور اسی آیت نمبر 31 کے اندر یہ بات موجود ہے. پورا نہیں بیان کروں گا، جو مجھے بیان کرنا اتنا بیان کروں گا کہ پردے کے معاملے میں جس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ ہے، جس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. جس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے کبھی بھی اس سے پردہ کرنا بھی نہیں ہے. دادا سے، والد سے، چاچا سے، ماموں سے، پھپھو سے، یہ جو ہے جس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے اس سے جو ہے پردہ نہیں ہے. لیکن جس سے شادی ہو سکتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اس سے پردہ بھی کرنا ضروری ہے. ماموں کے بیٹے سے شادی ہو سکتی کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے نا. خالہ کے بیٹے، پھپھو کے بیٹے، آنٹی کے بیٹے، یہ فلاں فلاں فلاں، جس سے بھی شادی ہو سکتی، پردہ کرنا ضروری ہے. ہاں، اپنے گھروں کے اندر پردہ اختیار کیجئے، ورنہ مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے. پردے کو لازم پکڑیے. اللہ نے قرآن میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے نبی، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عفت، عصمت، عزت کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر مت کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لیکن جو ظاہر ہو جائے، کبھی ضرورت پڑ جائے. آپ برقع پہن کر کے باہر نکلی ہوئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اوپر کا حصہ، کپڑا اوپر کا تو دکھائی دے گا، وہ اللہ نے معاف کیا. لیکن کوئی اور زیب و زینت کی چیز ظاہر نہ ہونے پائے، اسی لیے کہا گیا ایک عورت ایسے زیورات پہن کر باہر نہ نکلے کہ اگر وہ چلے تو آواز پیدا ہو، خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے کہ اگر وہ باہر نکلے تو لوگ محسوس کریں. منع کیا گیا. ایسی تمام چیزیں منع کر دیا گیا، تمام چیزیں منع کر دیا گیا. وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی پیاری بات کہی. آج جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں نا گھروں کے اندر، جو خواتین، جو بچیاں کر رہی ہیں، اللہ نے ذکر کر دیا، کہا کہ اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں، دوپٹے ڈال لیا کریں. ہاں، ایسے ہی مت چلیں کہ بھئی ڈھیلا ڈھالا میں فراق پہنی ہوں، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنی ہوں، اسی لیے کوئی ضرورت نہیں ڈالیں. اور ڈالنے کے باوجود بھی ان کے سامنے نہیں جا سکتی کہ جن سے پردہ کرنا ضروری ہے نا، ان کے سامنے نہیں جا سکتی. پردے کو خاص طور سے استعمال کریں. چہرہ خاص طور سے باہر نکلیں، چھپائیں. ایسے لوگوں کے سامنے جب جائیں جن سے پردہ کرنا ہے تو چہرہ مت دکھائیں، کیونکہ چہرہ ہی تو آئینہ ہے. لوگ کہتے ہیں چہرہ ڈھکنا ضروری نہیں ہے، چہرہ ہی تو آئینہ ہے میرے بھائی، اور آنکھیں اس میں سب سے اہم ہیں. ہم
ایسا عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں. یہ لوگ جو کہتے ہیں چہرہ نہیں ہے، چہرہ نہیں. کسی بچی کو آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ کسی بچی کو پسند کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے چہرہ ہی دیکھتے ہیں، ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے بھی دلیل دے دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک صحابی سے کہا بھائی تم شادی کرنے والے ہو، بچی دیکھی تم نے؟ کہا کہ نہیں دیکھی. تو کہا کہ ایک جھلک دیکھ لو، ہم نے سنا ہے کہ اس خاندان کی بچیوں میں کچھ ایسا آنکھوں میں ہوتا ہے، تو دیکھ لو، پسند کر لو، ایک نظر دیکھ لو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس دور کی خواتین پردے کا مطلب یہ سمجھتی تھی کہ پردہ بولے تو خالی پہن لیا اوپر سے اور چہرہ کھلا، تب تو وہ کہیں بھی دیکھ سکتے تھے. ایسا تھوڑی بولتے میں نہیں دیکھا ہوں، کہیں بھی دیکھ سکتے تھے. کہا دیکھ لو مطلب وہ پردہ کرتی تھی چہرے کا، اسی لیے جا کر کے دیکھ لو، پرمیشن ہے ایک نظر دیکھنے کی. ہاں اگر پوری عورتیں چہرہ کھول کر چلتی تب تو پہلے سے دیکھے ہوئے رہتے، ہے نا. سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کچھ بھی کہنے سے پہلے. تو بات بڑی لمبی ہو جا رہی ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جلدی کچھ باتیں اور بھی بیان میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پردے کی بات آئی ہے، حجاب کی بات آئی ہے، عفت و عصمت کی بات آئی ہے، تو یہ بھی جان لیجئے کہ بھی 14 فروری کو کیا آ رہا؟ یہ دنیا کے اندر شیطان نے اپنے مختلف جال بچھائے رکھے ہیں. ایک جال سے نکلو تو دوسرا جال موجود رہتا ہے نا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں شیطان نے کہا تھا میں قدم قدم پر بچھاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤں گا، تو ہر طرف سے وہ حملہ آور ہے. اور ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، ایمان کا ہتھیار. اگر یہ مضبوط ہے تو شیطان کے ہر حملے کو روک سکتے ہیں، اس کے ہر جال کو مکڑی کے جال کی طرح توڑ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو. اب 14 فروری آ رہی ہے، اس میں جو ہے ویلنٹائن ڈے ہے نا، یوم عاشقی. اب سوچو، ہے نا، یوم عاشقی، یوم بے حیائی، بے مروتی، فحاشی، عریانیت. شہروں کے اندر تو قلبوں بھرے رہتے ہیں، پھول مارکیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، گلاب کے پھول بہت زیادہ بکتے ہیں، ہے نا. طرح طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی، تصور نہیں کیا جا سکتا. میں آج یہاں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ خاص طور سے اپنے بچوں پر، اپنے بچیوں پر دھیان دیجیے. اسکول کالجز اس سے محفوظ نہیں ہیں، آپ کے گھر محفوظ ہوں گے. آپ گھر کے اندر یہ ساری باتیں نہیں کرتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اسکول کالجوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ٹاپک بیان کی جاتی ہے دوستوں کی محفلوں میں، سہیلیوں کی محفلوں میں، یہ عناوین بیان کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھیے کہ باقاعدہ اظہار کر کے گلاب کا پھول دے کر کے اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں، ہاں کہ میں نے کیا ایسا کیا. ہاں بے مروتی کی انتہا ہے. انسانیت شرمسار ہے ان چیزوں پر آج، مگر آج لوگ انہی چیزوں پر فخر کر رہے ہیں، انہی چیزوں کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں جن پر انسانیت کو شرمسار ہونا چاہیے. کہ بے حیائی کتنی زیادہ عام ہو چکی ہے نا، بہت بے حیائی حد سے زیادہ عام ہو چکی ہے. کہ آج اب دیکھیے بچیاں کس طریقے سے، آپ دیکھیے کوئی بھی قوم کی ہوں، بیٹیاں ایسے نہیں ہوتی تھی، دنیا پہلے ایسے نہیں تھی. آپ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں گندے گندے گانوں پر ڈانس کرتی ہیں، کیا کیا ویڈیوز بناتی ہیں، اور ماں باپ تالیاں مارتے ہیں. یہ بے شرمی کی انتہا ہے. کل جن چیزوں پر ماں باپ شرم سے ڈوب جاتے تھے کہ ایسی کی میری بچی، آج انہی چیزوں پر ماں باپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں بڑا اچھا ہو رہا ہے نا. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اپنے بچوں پر خاص طور سے دھیان دیجیے. فیس بک، واٹس ایپ، یہ فلاں فلاں، باہر نہیں بھی گئے تو چیٹنگ چلتی رہتی ہے نا، ایک دوسرے کو وش کر دیتے ہیں اسی پر. یہ ذرائع آج کل بہت عام ہو چکے ہیں، تو ان باتوں کا بھی خاص طور سے آپ لوگ جو ہے خیال رکھیے. اور چوتھی چیز جو 6 نشانیاں میں بیان کر رہا ہوں جنتی عورت کی، چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، شوہر کی ہر بات ماننے والی ہوتی ہے. ہاں غلط بات ہو، اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہو تو نہیں مانتی ہے، لیکن اور دوسری بات ایک عورت کے لیے ماننا ضروری ہے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کہ اگر ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ صامت شہرها، رمضان کے روزے رکھ لے، وہ حفظت فرجها، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، وہ اطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، قیل لها، تو اس سے کہا جائے گا قیامت والے دن ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جائے. جنت میں جانا عورت کے لیے بڑا آسان ہے، گھر کے اندر رہے، یہ سارے امور انجام دے، ایمان کے ساتھ رہے، جنت میں جانا اس کے لیے بڑا اچھا ہے.